یہ بے بسی اگر آپ رشتہ داروں کے پاس جا کے کریں گے، یہ بے بسی اگر آپ اپنے احباب کے پاس جا کے کریں گے تو آپ کا لیول گرے گا، گراف گرے گا، آپ کی عزت میں کمی واقع ہوگی. اور یہی معاملہ اگر اللہ کے سامنے آپ کریں گے تو آپ اللہ کے سامنے بہت زیادہ عزت والے ٹھہریں گے. عبادت ہے، یہ حکم نہیں ہے. سامعین یہ توجہ کریں. کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں شیخ صاحب میں نے یہ دعا کی مجھے بیٹا مل جائے، میں نے یہ دعا کی مجھے مکان مل جائے، میں نے یہ دعا کی مجھے پلاٹ مل جائے، تو مجھے اتنا عرصہ ہو گیا اللہ سے دعا کرتے مجھے ملا نہیں. بھائی تو نے اللہ کو آرڈر دیا ہے، تو نے اللہ کو حکم دیا ہے. نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اللہ کو تیرا پابند ہے. تو سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ دعا یہ آرڈر نہیں ہے، دعا یہ حکم نہیں ہے. دعا کو نعوذ باللہ بندے کا اللہ پر زور نہیں ہے کہ جیسے بندہ چاہے گا اب اللہ اس کی چاہت کے مطابق ہی وہ سارا کچھ کرے گا. بھائی دعا یہ عبادت ہے، اور عبادت تذلل کا نام ہے، بے بسی کا نام ہے، بچ جانے کا نام ہے، یہ رونے کا نام ہے، ترلے ڈالنے کا نام ہے. یہ اکرم العبادہ ہے. روزہ بھی بہت عزت والی عبادت ہے، عمرہ بھی بڑی عزت والی عبادت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ اس وقت اللہ کے ہاں عزت والا ہوتا ہے جب وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے بے بس ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے. جس طرح ایک چھوٹا سا شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کی اداسی میں بے قرار ہوتا ہے نا، اس طرح جو بندہ تنہائی میں اللہ کے سامنے بے بسیاں کرتا ہے نا کہ یا اللہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، مجھے صحت دے، مجھے عافیت دے، اللہ میں پال پال تیری رحمت کا محتاج ہوں. تو یہ جو بے بسی ہے، یہ جو عبادت ہے، یہ جو دعا والا بندے کا عمل ہے، یہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والا ہے. اور دیکھیں یہ بے بسی اگر آپ رشتہ داروں کے پاس جا کے کریں گے، یہ بے بسی اگر آپ اپنے احباب کے پاس جا کے کریں گے تو آپ کا لیول گرے گا، گراف گرے گا، آپ کی عزت میں کمی واقع ہوگی. اور یہی معاملہ اگر اللہ کے سامنے آپ کریں گے تو آپ اللہ کے سامنے بہت زیادہ عزت والے ٹھہریں گے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ دعا جو ہے نا جی یہ عبادت ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. وہ نہ مانے، وہ نہ سنے قبول کرے بظاہر دنیا میں تو نبیوں کے کئی کئی سال گزر جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی دوسری بات ذہن میں رکھ لیں کہ نا امید نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے. آپ حضرت زکریا دیکھ لیں، آپ حضرت ابراہیم دیکھ لیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ ساری زندگی دروازہ کھٹکھٹاتے رہے ہیں، ساری زندگی مانگتے رہے. تمہارے ہاں کئی لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھا کر کے شیخ صاحب کو وظیفہ دے دیں، بس صبح کو وظیفہ بتائیں اور شام کو وہ رزلٹ لینا چاہتے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ کوئی افسر نہیں ہے، کوئی اللہ پر آپ کا کوئی زور نہیں ہے. یہ اپنے مزاج کو چینج کرے. یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے بیت اللہ میں دعا کی، آپ نے مسجد میں دعا کی، تہجد میں دعا کی، بیٹا مانگا، صحت مانگی، 10 سال گزر گئے، وہ بظاہر تو قبول نہیں ہوئی، لیکن مت سمجھیں کہ آپ کی یہ دعائیں ضائع جا رہی ہیں، آپ کوئی دیوار پہ پتھر مار رہے ہیں جس کا نتیجہ کوئی نہیں. ایسے نہیں ہے. ان دعاؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے. مثلا ایک بندے نے کہا اللہ بیٹا دے دے، صحت دے دے، میرے ماں باپ کو صحت دے دے، اللہ میری فلاں پریشانی دور کر دے، من بان وہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے آپ کو کتنے حادثوں سے بچا لیا، کتنی بیماریوں سے بچا لیا، کتنی تکلیفوں سے بچا لیا. اور پھر کل قیامت والے روز نیکیوں کا ایک انبار ہوگا. بندہ کہے گا یہ تو میں نے نیکیاں کی نہیں ہیں، یہ میرے کھاتے میں کیسی ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ آپ دنیا میں روتے نہیں تھے میرے سامنے، دعائیں نہیں کرتے تھے، تو میں دعائیں قبول نہیں کرتا تھا، تو میرا اتنا وفادار بندہ تھا، اتنی وفادار میری بندی تھی، تو دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی تھی، تو مجھے پکارتا رہتا تھا. اب میں نے تیری دعاؤں کے ایک ایک بول کو اٹھا کے نیکیوں کے انبار میں تبدیل کر دیا.